آپ کا یہ ٹمپرامنٹ نہیں ہے کہ آپ اس ریاست کو اور اس ریاست کے معاملات کو چلا سکیں، کیونکہ اس کے لیے بہت وائز ہونا پڑتا ہے، فہم و فراست چاہیے، صبر و تحمل چاہیے۔ اور اس ریاست کو، ریاست پاکستان کو، جو ایک جوہری طاقت ہے اور ہر طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کریں، آپ نے اپنی ہی قوم کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا ہے اور اپنی ہی قوم کو آپ نے دشمن سمجھ لیا ہے۔ جو طاقت اور جو توانائی آپ نے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنی تھی، جو حقیقی طور پہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ان کو آپ نے نمٹنے کے بجائے آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی نمٹنا شروع کر دیا۔ اور حالات اب اس قدر ہو گئے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ سرخ رنگ نظر آ رہا ہے، سرخ رنگ نظر آ رہا ہے اور خون نظر آ رہا ہے۔ آپ نے پاکستان کی کوئی بھی سرزمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جہاں پہ خون نہیں گرا، جہاں پہ جان نہیں ضائع ہوئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ جو ہیں ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بہرحال خبریں جناب، سب سے پہلے گلگت بلتستان کو لیتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ پورے کے پورے نظام کو، نظام دین کو، چودھری صاحب کو، بادشاہ سلامت کو، ان کی پوری ٹیم کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اور گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم اسٹریٹجی کے اعتبار سے، گلگت بلتستان، سکردو، ہنسا، دیامیر، اور بہت ہی خوبصورت علاقے، بہت ہی خوبصورت وادی، اور وہ پرامن، اور یہ ایک ایسا پرامن علاقہ تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی کسی وقت کوئی جھگڑے ہوں گے۔ اور خاص طور پہ، اور پھر وہاں پہ بہت ہی خوبصورت برف پوش وادیاں ہیں۔ پوری دنیا میں گلگت بلتستان کے جو خوبصورت مناظر ہیں اور برف پوش وادیاں ہیں، ان کی وجہ سے جانا چاہتا ہے۔ ان میں سے ایک K2 ہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں پہ ہنزا، چائنا کے ساتھ یہ علاقہ ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ ملتا ہے، اور یہاں کے لوگ بڑے پیسفل ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور چونکہ میں 2-4 دفعہ جا چکا ہوں وہاں پہ، آپ دن رات جب چاہیں سیر کریں، سیاحت کریں، کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں تھا۔ لیکن اس سرزمین کو بھی، اس زمین کے ٹکڑے کو بھی آپ نے کر دیا ہے، داغدار کر دیا ہے، اور وہاں پہ بھی نفرتوں کے بیج بو دیے ہیں۔ اور نفرتوں کے بیج بونے کے بعد، اور وہاں کے بھی عوام کو آپ نے خلاف کر دیا ہے۔ آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ جو نفرتوں کے بیج آپ بو رہے ہیں، ان کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟ اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی حقیقی طور پر ریاست پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ شاید آپ کو نہ ہی عقل ہے نہ شعور ہے اس بات کا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کا الیکشن فائنلی، جو ریزلٹس میں نے آپ کو کل بتایا تھا، تقریباً 10 بجے رات کو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ 17 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جیت چکی ہے۔ اور ان 17 سیٹوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ ساری رات پھر رزلٹ روک دیا گیا، ساری رات پھر ٹھپے لگاتے رہے، اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ نتائج کیوں روکے گئے؟ اس کے بعد مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کس کے درمیان؟ مذاکرات ہوئے پیپلز پارٹی اور راولپنڈی کے درمیان، اور مسلم لیگ نواز اور راولپنڈی کے درمیان، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ باقاعدہ طور پہ سودے بازی ہوتی رہی کہ ہم نے یہ بندر بانٹ کیسے کرنی ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی یہ اب تو اتنا بڑا صوبہ، پنجاب کے فارم 47 آپ نے سارے کے سارے دے دیے نون لیگ کو، اور پھر مرکز کے بھی سارے فارم 47 ان کو دے دیے، مخصوص نشستوں کی بڑی تعداد ان کو دے دی۔ پھر آپ نے ضمنی الیکشن کی ساری سیٹیں دے دی، فارم 47 ان کو دے دیے، ان کو قومی اسمبلی میں آپ نے سادہ اکثریت دلا دی، اور پھر 2.5 سال کا جو ایگریمنٹ تھا وہ بھی آپ نے ختم کر دیا۔ تو لہٰذا اب ہماری باری ہے، اور گلگت بلتستان آپ ہمارے حوالے کریں، فارم 47 ہمیں دے دیں۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے بھی کل شور غوغا کیا، دھاندلی کا بہت شور مچایا، اور وہ صرف شور اس لیے تھا کہ فارم 47 ہمیں ملنے چاہیے، اس لیے نہیں تھا کہ یہ جناب سارے کے سارے اناؤنس کیا جائے، جو کہ حقیقی رزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جائے۔ اس لیے یہ سارا جھگڑے نہیں تھے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اتنا شور کیا جا رہا تھا، مسلسل ہو رہے تھے، اعلانات ہو رہے تھے، پریس کانفرنسیں شروع ہو گئیں، بیانات شروع ہو گئے، اور ادھر
بلاول بھٹو جو ہیں وہ پریشر ڈال رہے تھے، اور انہوں نے کل شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی، وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے ملاقات بھی کی، اور انہیں بھی کہا کہ جناب یہ سودے بازی اس طرح سے نہیں ہوگی، اور اگر یہ کیک کھانا ہے فارم 47 کا جعلی سرکار پہ 50-50 چلے گی، اب آپ نے بہت کھا لیا، اب ہماری باری۔ لہذا رات گئے پھر جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ٹھپے لگانے کا، اور ٹھپے لگانے کے کام شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد رزلٹس کیسے تبدیل کرنے تھے اس پہ کام ہوا، اور بے دریغ استعمال کیا گیا، اور اس کے باوجود، اس ساری صورتحال کے باوجود جو رزلٹس تیار کیے گئے اور رزلٹس جاری کیے گئے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں گلگت بلتستان کے جو انتخابی نتائج غیر سرکاری جاری کیے گئے، اس میں پیپلز پارٹی کو 9 سیٹیں دی گئیں، اور مسلم لیگ نواز کو 5 سیٹیں دی گئیں، اور مسلم لیگ نواز کو 5 سیٹیں بھی یہ دی گئی ہیں زیادہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل ایک فارمولہ طے پا رہا تھا، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ بھی یہ نہیں چاہتی تھی راولپنڈی سرکار کہ کسی ایک جماعت کو ہم سادہ اکثریت دے دیں پیپلز پارٹی کو، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کل سادہ اکثریت مانگی تھی کہ ہمیں فارم 47 چاہیے کم از کم 13 سیٹوں پہ، 13 فارم 47 چاہیے، اور کچھ مخصوص نشستیں آ جائیں گی، لہٰذا ہماری سمپل میجورٹی آ جائے گی۔ تو اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کل کرتی رہی کہ ہمیں سادہ اکثریت چاہیے، فارم 47 چاہیے، 13 فارم 47، لیکن ان کو 13 فارم 47 نہیں ملے، ان کو دیے گئے 9 فارم 47۔ اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کو، جن کی ٹوٹل 2 سیٹیں بنتی تھیں اور 2 سیٹیں ان کو دیے گئے 5 فارم 47 دیے گئے جی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جن کو کہا جاتا ہے، اس ساری دھاندلی کے باوجود ان کو 8 سیٹیں دینا پڑیں، اور کیونکہ اگر وہ بھی 8 سیٹیں بھی نہ دی جاتی تو یہ 8 سیٹیں بھی اس لیے دی گئی، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کے عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ کم کیا جائے، اور کوئی احتجاج نہ ہو سکے کہ دیکھیں جی ہم نے 8 سیٹیں آپ کو دے دی ہیں اور بس آپ 8 سیٹوں پہ گزارا کریں۔ ایک دے دی مجلس وحدت المسلمین کو، ان کی سیٹیں کم از کم بھی 2 سے 3 بنتی تھیں، 3 سیٹیں بنتی تھیں، ان کو دی گئیں، اور یہ ٹوٹل سیٹیں جو ہیں ایکچول نمبر 18 سے زیادہ کا نمبر، 18 اور 19 کا نمبر ہے جو کہ ایکچول نمبر ہے، اور اگر زیادہ زور بھی لگا تو 17 سے 18 سیٹیں ان کی کنفرم تھیں پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کی 24 میں سے، اور باقی 2 سیٹیں مسلم لیگ نواز کی تھیں، کوئی 3-4 سیٹیں پیپلز پارٹی کی تھیں۔ یہ تھا ایکچول رزلٹ، لیکن اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ اور عمران خان، معاملہ کیا، عمران خان جو کہ جیل میں بیٹھا ہے، آپ نے کیا کچھ اس کے ساتھ کیا، وہ جیل میں ہے، اس کی ساری قیادت جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کے لاہور کوٹ لکھپت جیل، ڈاکٹر یاسمین راشد لے لیں، میاں محمود الرشید لے لیں، اعجاز چودھری لے لیں، عمر سرفراز لے لیں، عالیہ حمزہ لے لیں، صاحبزادہ حامد رضا کو لے لیں، شاہ محمود قریشی صاحب سینئر موسٹ ان کو لے لیں، یہ سارے کے سارے جیلوں میں بند ہیں، اور ان کا خاندان جیلوں میں بند ہے۔ پھر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، اور وہ سارے کے سارے قیدی جو ہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں، یہ ساروں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایمان مزاری کو آپ نے بند کیا ہوا، ماہرنگ بلوچ کو آپ نے بند کیا ہوا، سہراب برکت دوبارہ گرفتار ہے، جی این این کے رپورٹر کو دوبارہ ان کو اٹھایا گیا ہے، یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ رزلٹ گلگت بلتستان کا، یہ گلگت بلتستان کا رزلٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا رزلٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ مکمل طور پر جو ہے ریاستی مشینری، حکومتی مشینری، تمام اداروں نے زور لگایا، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب بنفس نفیس خود گئے، بلاول بھٹو صاحب خود گئے، اور گورنر صاحب خود گئے، ساری کی ساری لیڈرشپ مسلم لیگ نواز کی، پیپلز پارٹی کی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، سول بیوروکریسی، پولیس، سب کو استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اس کے باوجود تو بھائی آپ فارم 47 جتنے مرضی تقسیم کر لیں، آگے بڑھیں گے کہ فارم 47 جتنے مرضی تقسیم کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 2 سال 4 سال بیٹھے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی بنیادیں انتہائی کمزور ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، آپ بالکل اپنے گھر چلے جائیں اور اقتدار حوالے کریں، اور اپنے آپ کو سپردوش تصور کریں، کیونکہ یہ آپ کے بس کا کام نہیں۔ جو آپ کے دماغ میں ایک ماڈل آپ نے سوچا ہوا ہے،
وہ ماڈل کام نہیں کرے گا. خواہ آپ جنرل ایوب خان کا ماڈل وہ اپلائی کر لیں اسٹریٹجی، یحییٰ خان والی کر لیں، جنرل ضیاء والی کر لیں، جنرل مشرف والی کر لیں، جنرل باجوہ کی کر لیں، کوئی بھی کر لیں آپ، یہ ماڈل چلنے والا نہیں ہے. آئی نو کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ آپ چاروں ڈکٹیٹرز کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس وقت، اور چاروں ڈکٹیٹرز نے جو جو غلطیاں کیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں، اور جن کی وجہ سے ان کا اقتدار ختم ہوا آپ وہ کام نہ کریں. تو آئی نو آپ کی جو ہے اسٹریٹجی اس کو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ کیا سوچ کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ 4 ڈکٹیٹرز جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی آپ کی نہیں چلے گی. آپ کو بالآخر آپ کو جانا ہوگا. اور لیکن میں یہ کہوں گا کہ جتنی زیادہ کم تلخیوں کے ساتھ جائیں، کیونکہ نفرتیں بہت بڑھ چکی ہیں. اگلی جو خبر ہے وہ اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے. گلگت بلتستان کا علاقہ آپ نے اس کو بھی وہی کر دیا جو بلوچستان میں ہو رہا ہے. یعنی کہ گولی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. پچھلے 4 سالوں میں اگر کوئی کارکردگی اگر کوئی ہے تو وہ کیا؟ گولی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. بلوچستان گولی، خیبر پختونخوا گولی، اسلام آباد گولی، مرید کے گولی، 9 مئی گولی، 8 فروری گولی، ہر جگہ گولی، آزاد کشمیر میں گولی، پھر گولی. یہ اس طرح سے نہیں چلنا. اگلی خبر ہے جی. اب چلتے ہیں ذرا آزاد کشمیر میں. تو یہ آپ جعلی حکومت بنا بھی لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس جعلی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گلگت بلتستان میں بنائے، جہاں بھی بنائے، پوری دنیا اس کو رپورٹ کر رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس میں پاکستان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو کیسے لیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کیونکہ آج اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے، اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر نام نہاد وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. کاؤنٹنگ کی یا ری الیکشن کی کوئی درخواستیں آ رہی ہیں یا ڈیمانڈ؟ ابھی ایک درخواست یہ میرے پاس آئی ہے، اس سے اپنا یہ ویل ہے وہاں سے جناب 18 تاگیر سے، یہ حاجی گلبر خان کا درخواست ہے، یہ ری کاؤنٹنگ اور ری چیکنگ کا. تو یہ میں ابھی ڈائریکشن میں نے ابھی ایشو کرنا ہے آر کو ڈی آر او کو کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور اس کو اپرچونٹی دے دے، اور دوسرے کینڈیڈیٹ کو بھی بٹھائے اور ان کے سامنے یہ ری کاؤنٹ بھی کرے، ری چیکنگ کرے، کسی کو کوئی وہ نہ ہو اعتراض. اب یہ کہتے ہیں ری کاؤنٹنگ ہوگا کیا؟ کیونکہ ساری رات تو آپ ٹھپے لگاتے رہے ہیں، ٹھپے لگا کے آپ ڈبے بھرتے رہے ہیں. کیونکہ ایک ایسا بھی ہلکا ہوا ہے کہ ووٹ ہے 1050، ٹوٹل ووٹ ہے 1050، اور وہاں سے ووٹ نکلا ہے 1100. تو وہ 50 ووٹ اضافی کہاں سے آ گئے؟ وہ کس ملک کے شہری تھے، کس ملک کے ووٹر تھے، سپورٹر تھے جو آ کے ووٹ ڈال گئے؟ تو اس لیے ری کاؤنٹنگ میں آپ نے کیا دینا ہے؟ کیونکہ ٹھپے لگا کے پہلے سے وہ کھاتے پورے کیے ہوئے ہیں، بورے بھر دیے گئے ہیں، اور اتنا بھی نہیں خیال کیا گیا کہ کم از کم اتنے ووٹ رکھے جائیں جتنے کے ہیں. اس سے بھی زیادہ ووٹ آپ نے کاسٹ کر دیے. اب آتے ہیں جناب کچھ اپوزیشن کیا کر رہی ہے. پہلے ذرا اپوزیشن کو آپ کو سنوا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. اور یہ گلگت بلتستان کے جو اب حلقہ وائز بھی جو ہے رزلٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس طریقے سے مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ آرام فرمائیں، اب پیپلز پارٹی کی باری ہے فارم 47 کی. تو بلاول بھٹو نے فارم 47 لینے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. مریم صاحبہ کو مایوسی ہوئی ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب جنیوا میں ہیں اور ان کو بھی مایوسی ہوئی ہے. اور نون لیگ کا اس طریقے سے اب نون لیگ کو ذرا دھکیلا جا رہا ہے، اور چونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں. بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں ذرا انہیں بھی سن لیجئے. کیا کہتے ہیں جی؟ فرماتے ہم اس پہ ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف ایشو کرے گی. پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس پروسیس کی مذمت کرتی ہے، پر ہم گلگت بلتستان میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے. اس پروٹیسٹ اور اسٹرائیک کا اعلان ہم اپنے جو اتحادی ہے ان کے ساتھ آج ہم مشورہ نہیں کر سکے. آج انشاءاللہ مشورہ کر کے ان کے مشورے کے ساتھ ہم اس کی ڈیٹ کا تعین کریں گے. ہم گلگت بلتستان کے جس وقت اوت لیا جائے گا ہم یوم سیاہ منائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے حقدار ہیں ان کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے جو میرے پاس آئی تھی.
تو ابھی ایک اس کے بعد جی آپ کو ایک اور سنواتا ہوں، اور وہ ہے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو جی۔ آج اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ یہ جی بی الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ پھر کشمیر جو معاملات ہوئے ہیں، اہم اجلاس تھا، کیا گفتگو ہوئی ہے؟ لیکن جو ملک میں ٹھیک ٹھیک ہے لاؤ سر۔ کل جی بی الیکشن ریپلے تھا 8 فروری کے الیکشن کا، جہاں پر الیکٹورل پروسیس کی سینکٹی کو ختم کر دیا جائے، کریڈیبلٹی اس کی اڑا کر رکھ دی جائے، وہاں پر تو مصطفیٰ نواز کھوکھر، راجہ ناصر عباس، محمود خان نقوی، تمام اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ری پلے ہے 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا۔ اب ذرا آتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کشمیر اور راولا کوٹ، آزاد کشمیر، اور جس کو ہم 75 سال سے آزاد رکھے ہوئے تھے، 79 سالوں سے آزاد رکھے ہوئے تھے، آزاد کشمیر، آپ نے اس کو مقبوضہ سے بھی بدتر بنا دیا ہے۔ اور اس وقت کشمیر میں کیا سچویشن ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر راولا کوٹ میں ایک خونی کھیل کھیلا گیا، اور وہاں پہ اب کشمیری جو ہیں مقامی وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ بھی کھل کر بات کر رہا ہے، اور اس نے بھی اب بتانا شروع کر دیا، کشمیری عوام بتا رہے ہیں، کشمیری لیڈرشپ بتا رہی ہے کہ یہ جو پولیس کے اہلکار ہیں ان کی جو باڈیز ہیں وہ کشمیری عوام اٹھا رہے ہیں اور ان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ کس نے کیا، اور وہ الزام لگا رہے ہیں رینجرز پہ، اور انہوں نے سیدھا سیدھا الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد فیڈرل فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں، اور فیڈرل فورسز کے آپریشن کے بعد بجائے اس کے تو اس کا الٹا نتیجہ ہوا، کیونکہ اس وقت بھی راولا کوٹ ساری رات جو ہے وہ رہا، اور وہاں پہ لوگ باہر تھے، اور اس وقت بھی احتجاج چل رہا ہے، اور لوگوں نے آج جنازے عوامی سطح پہ جنازے اٹھائے ہیں، اور جنازے لے کے گئے ہیں اپنے شہداء کے، جو کہ اس آپریشن میں خونی آپریشن میں جو کہ شہید ہوئے ہیں، جہاں بحق ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اور کشمیریوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ واحد لیڈر ہیں، جو کہ سینیٹر فرحت اللہ بابر ہیں، وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات کو، کشمیری عوام کے مطالبات کو جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ساری کی ساری نون لیگ، پیپلز پارٹی سب خاموش ہے، اور اس فسطائیت پہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں فوٹیج ہے، یہ راولا کوٹ سے آئی ہے، ایک گاڑی کے اندر سے وہ کہتے ہیں جی مقامی پولیس ہے جسے رینجرز نے مارا ہے، اور کشمیری اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک فوٹیج ہے، یہ ذرا دیکھ لیجیے، یہ مناظر بھیجے گئے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار فوٹیجز ہیں، بے شمار ویڈیوز ہیں، اور یہ جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ موجود ہیں۔ اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ اوورسیز کشمیریوں کے پاس یہ سارا کا سارا ایویڈنس آ چکا ہے، اور یہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے یہ پیش کر دیا جائے گا کہ آزاد کشمیر میں یہ کچھ کیا گیا ہے، فورسز نے یہ کیا ہے، اور یہ پوری ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں کسی بھی وقت آپ اگلے مہینے، 2 ہفتے بعد، ہفتے بعد، یہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیشنل فورم پہ یہ دکھائی جائے گی، جو آپ نے یہ حرکت کی ہے، اور جنہوں نے یہ کروائی ہے اور جنہوں نے کی ہے، انہوں نے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، اور ہمارا کشمیر میں جو مقدمہ تھا اور کشمیریوں کے لیے اس مقدمے کو بہت زیادہ ختم کر دیا، فنا کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آ رہی ہیں۔ اب ایک اور جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں ان کی ذرا ضرور میں آپ کو کہوں گا، راولا کوٹ کی جو مناظر ہیں جی یہ دیکھ لیجیے، یہ راولا کوٹ کے آپ کو میں مناظر دکھا رہا ہوں،
ये इस वक्त ये रावलाकोट के मनाज़र हैं। इस ऑपरेशन के बाद भी जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं, कश्मीरी बाहर हैं और उनके मुतालबात, और ये मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर जो हुआ था, ये अभी कहते हैं ना जी कि सरकारी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं या प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं कि इन्होंने मार दिया। तो अबरार कुरैशी साहब जो जर्नलिस्ट हैं वो ऑन द रिकॉर्ड बता चुके हैं कि इनायत जो सब इंस्पेक्टर हैं आज़ाद कश्मीर पुलिस के, उसको सिर्फ इसलिए मारा गया कि उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया और उनको निशाना बनाया गया। ये इब्रार कुरैशी साहब ने रिपोर्ट किया है बाकायदा तौर पे इस चीज़ को, और इसीलिए शायद जो मामलात हैं इनके बस में नहीं हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज़ की सुन लें, जो कि मुकदमा लड़ते रहे हैं और अपने आप को समझते थे कि वो बहुत ही हैं जनाब जानदार लोग हैं। उनकी मैं आपको एक बात सुनवा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि नून लीग जो है वो इस सारे खेल में कहाँ खड़ी है। सब के सब वैसे तो इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी ने बस गिलगित बल्तिस्तान की जो फॉर्म 47 ले लिया है उससे वो बड़े खुश हैं, और चूँकि फॉर्म 47 मिल गया तो वो कहते हैं बस हमारे वारे न्यारे हो गए जी, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो परवेज़ रशीद साहब, नून लीग, ज़रा सुनिएगा। कमेटी को कालादम भी करार दे दिया गया, उसके बावजूद भी आजाद कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं और वो एहतजाज पे मुनसर है। देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी का जो मुतालबात है, पहले तो उनके मुतालबात थे बिजली के बारे में, बिजली की कीमतों के बारे में। अब उनके मुतालबात जो है वो सियासी नोयत के, वो आजाद कश्मीर के आईनी ढांचे को तब्दील करने से मुतल्लिका उनके मुतालबात है। लेकिन अपने मुतालबात को मनवाना कैसे चाहते हैं? पार्लियामेंट के अंदर चल के, जहाँ पे आइन को तब्दील किया जा सकता है, वहां जाकर वो अपना मुतालबा नहीं मनवाना की बात कर रहे, बल्कि वो कहते हैं कि हम सड़कों के ऊपर लश्करकशी करेंगे, सड़कों के ऊपर दंगा फसाद करेंगे, सड़कों पर लोगों को जमा करके हड़तालें करा के धरने देके हम अपने मुतालबात को मनवाएंगे। अब अगर इस असूल को मैं मान लेता हूँ कि आइन में तब्दीली जो है वो पार्लियामेंट में नहीं होगी, आइन में तब्दीली आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, बल्कि आइन में तब्दीली सड़कों पर की जाएगी, तो फिर तो पाकिस्तान में और आजाद कश्मीर में हर जगह पे जंगल राज हो जाएगा। कोई भी शख्स 10,000 आदमी लेकर निकल आएगा और वो कहेगा आइन का हुलिया तब्दील कर दे। उनके लिए रास्ता, आईनी रास्ता मौजूद है। एक्शन कमेटी के तमाम अरकान के लिए आईनी और कानूनी और जमहूरी रास्ता मौजूद है। वो अपनी एक सियासी जमात बनाए, उस सियासी जमात के मंशूर में ये चीजें लिखें जो वो मुतालबे कर रहे हैं, यानी वो अपने मंशूर में कहें कि हम मकबूजा कश्मीर के जो महाजरीन हैं हम उन्हें वोट का हक देने को तैयार नहीं है। अपना मंशूर बनाए ना ये, और उस मंशूर के लिए फिर वो इलेक्शन में हिस्सा ले। अगर कश्मीर के लोग उन्हें मुंतखब कर ले तो पार्लियामेंट में जाके आइन में वो तब्दीली ले आए। लेकिन अगर वो तब्दीली सड़कों पर लाना चाहते हैं, ताकत के जरिए लाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी है, गैर जमहूरी है, और इसकी हमायत दुनिया में कोई भी आइन पसंद शख्स, जमहूरियत पसंद शख्स नहीं कर सकता। अब ये कहते हैं जी एहतजाज नहीं कर सकते और आप पहले जमात बनाएं। तो सियासी जमात तो पहले से मौजूद है, पीटीआई, आपने उसका क्या हशर किया? मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, उसका आपने हशर क्या किया? आप तो जमातों को, आप तो वोट चोरी करते हैं, आप तो ज़बरदस्ती मुसल्लत होते हैं। कहते हैं पहले जमात बनाएं, फिर जमात बना के फिर इलेक्शन लड़ें ताकि हमें फॉर्म 47 चोरी करने में आसानी हो और हम आपको जेलों में बंद करें और बिठा दें। जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त कश्मीर की तमाम सियासी जमातें नाकाम हो चुकी हैं, बड़े बड़े गुरु सियासी जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, और अवाम जो हैं वो नौजवान, ख़ासतौर पे कश्मीर का नौजवान, अवाम, बुज़ुर्ग, सब के सब वो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जुड़ चुके हैं, जिन्हें ये कलअदम करार दे रहे हैं, जिनको ये दहशतगर्द कह रहे हैं, और उनके साथ जुड़ चुके हैं। मैं फिर कहूँगा कि सेनेटर फ़रहतुल्लाह बाबर को क्रेडिट जाता है कि वो ये सारे के सारे जो है वो इनकी फस्तायत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वो अपनी जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, उसकी खामोशी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, और नून लीग की भी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी। तो यही कुछ ये जो बातें कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, यही तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी और मोदी सरकार जो है वो मकबूजा वादी में करती थी और हम आवाज़ उठाते थे। तो अगर ये सारे असूल, ये सारी बातें इसी तरह चलनी हैं और हर मामला जो है वो फेडरल फोर्सेस ने ही वहाँ पे फौजकुशी करके हमने क्या हासिल किया है 1971 में, और उससे पहले हमने क्या हासिल कर लिया मुरीद के से 26 नवंबर से। क्योंकि ये कहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि 26 नवंबर की जो ऑपरेशन किया गया
اور 26 نومبر کو جو ڈی چوک میں قتل عام کیا گیا وہ ایک غلط خبر کی بنیاد پہ کیا گیا، اور وہ غلط خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے رینجرز پہ حملہ کر دیا ہے اور رینجرز کی پہ گاڑی چڑھا دی ہے، اور اس گاڑی چڑھانے کا جو واقعہ تھا اس کا پی ٹی آئی سے، اس دھرنے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا، اور وہ جو نوجوان تھا وہ گرفتار بھی ہوا اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا کہ اندھیرا تھا اور اسے نہیں پتہ چلا، اور پھر وہ جیل میں بھی گیا، اس کی ضمانت بھی ہوئی، سارے کا سارا معاملہ ہے، لیکن اس ایک غلط خبر کی بنیاد پہ 26 نومبر کا جو ڈی چوک کا جو ہے وہ خونی آپریشن کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح سے معاملات نہ کل کبھی کامیاب ہوئے اور نہ آج ہوں گے، اور اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں ایک بغاوت کا سماں ہے، اور ابھی 9 جون باقی ہے، اور کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں، یعنی کہ آج 8 جون ہو چکی ہے، کل سے ان کا باقاعدہ طور پہ لانگ مارچ اور دھرنے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ آج سے بھی اس وقت بھی سڑکوں پہ موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے، اور ایک اگلی بات بتا دوں، جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، آپ تک پتہ نہیں یقیناً پہنچ رہی ہوں گی آپ کے پاس تمام کی تمام خبریں، اور اس میں ہو نہیں سکتا کہ آپ تک خبریں نہ پہنچیں، کہ کیونکہ آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بے شک آپ شیطانی سمجھ کے دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں، تو اس پہ جو نام آ رہا ہے وہ سیکٹر کمانڈر کا نام آ رہا ہے، اور یہ سیکٹر کمانڈر وہی ہیں جو پہلے بلوچستان میں تھے، پھر لاہور میں آئے، اور اب وہ کشمیر میں، اور پچھلی دفعہ بھی انہی کا نام آیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بلوچستان میں جو کھیل کھیلا گیا، جو طاقت کا استعمال کیا گیا، تو نواب اکبر بگٹی کے شہادت کے بعد، ان کے قتل کے بعد سے لے کے بلوچستان آپ کے قابو میں نہیں ہے، اور وہاں پہ انریسٹ ہے، اور وہاں پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو آپ نے فارغ کر دیا ہے، جو کہ حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور وہاں پہ ایک کٹ پتلی باپ پارٹی ہے، جو یہ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں نا سیاسی جماعت بنائیں، سیاسی جماعت کون سی بنائیں؟ اس کے بعد وہی پالیسی آپ نے 8 فروری اور 9 مئی اور 8 فروری کے درمیان آپ نے پورے پاکستان میں وہی پالیسی اختیار کی، اور وہاں پہ آگ لگائی، پنجاب میں آگ لگائی، اور پنجاب میں چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طریقے سے وہی حرکت گلگت بلتستان اور وہی حرکت وہی پالیسی کشمیر میں چل رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جلد بدیر یہ سب کچھ جو ہے وہ جعلی نظام ہے، اس میں ختم ہونا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔